السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا، کسی کے ساتھ مخلص ہو جانے کا اور سچا ہو جانے کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ سچے ہو جائیں، کس کے ساتھ مخلص ہو جائیں؟ دین کس کے ساتھ سچے ہونے کا نام ہے، کس کے ساتھ مخلص ہونے کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ سچے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے اور مخلص ہو جاؤ، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ سچے اور مخلص ہو جاؤ، ولی عامتہم، اور عام عوام الناس میں سے ہر ایک کے لیے سچے اور مخلص اور خیر خواہ بن جاؤ۔ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا اور اللہ کے ساتھ سچا ہونا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا اور اپنانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خالص اس کی عبادت کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا، اسی کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے اس کے احکامات کی بجا آوری کرنا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کرو اور اس کے احکامات کی بجا آوری کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا اور سچے ہونے کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا۔ فرمایا مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ بھی سچے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ۔ حکمران جیسا بھی ہو اس کے ساتھ سچا ہونا، مخلص ہونا یہ ہے کہ جب تک وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتے ان کی بات ماننا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب اور عہدہ عطا کیا ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا اور ان کے حق میں دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں حکمرانی کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں مسلمانوں اور ملک کا خیر خواہ بنائے۔ یہ دعائیں کرتے رہنا۔ سلف صالحین کا یہی منہج تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری خاص دعاؤں میں حاکم وقت ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔
حالانکہ حکام نے کتنا ظلم ڈھایا. امام احمد رحمہ اللہ کو قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا، لیکن وہاں جیل میں بھی قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود وہ ان حکمرانوں کے لیے دعائیں کرتے رہے ہدایت کی اور ملک اور اسلام کے ساتھ مخلص بن جانے کی. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ، عام تمام مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، خیر خواہ بن جاؤ. حدیث پاک کا جو یہ آخری جملہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ اور خیر خواہ بن جاؤ. جیسے ہم اپنے ہاں کہتے ہیں نا فلاں میرا جو دوست ہے نا وہ میرے ساتھ مخلص ہے، میرے ساتھ بڑا سچا ہے، میرا خیر خواہ ہے. فرمایا تم اگر دیندار بننا چاہتے ہو تو دین نام ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ سچا ہو جانا، مخلص ہو جانا اور خیر خواہ ہو جانا. اللہ کے دین کے احکامات اسی چیز پر مبنی ہیں. اگر تفصیل کے ساتھ دین اسلام کے احکامات کو دیکھا جائے تو دین ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ آپ کا تعلق سچائی والا، اخلاص والا، خیر خواہی والا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلامتی کی دعا کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا کم از کم ویسی ہی دعا لوٹا دو. یعنی جب تمہیں کوئی سلام کرے اور وہ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اس سے بہتر اس کو جواب دیں. اور اگر کوئی آپ کو سلام کرتے ہوئے پورا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر کم از کم پورا جواب دینا لازمی ہے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی کہ آپ بھی اسے دعا دیں. اب یہ سلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ. جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملے اسے سلام کرے. سلام کیا ہے؟ کہ ہم دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے اسے یہ دعا دے رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ بے فکر ہو جاؤ، میری طرف سے آپ سلامتی میں ہو، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمتوں کا آپ پر نزول ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے. اگر اس سلام کی اس دعا کا اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم سمجھ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ دعا دے تو دیکھیں کس قدر اس کے اندر خیر خواہی ظاہر ہوتی ہے. فرمایا ہر مسلمان کے ساتھ جب بھی ملو اسے سلام کرو، اور جسے سلام کیا جائے وہ اس سے بہتر دعا بدلے میں دے یا کم از کم اتنی ہی لازمی دے. یہ خیر خواہی ہے، یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ سچائی اور مخلص ہونا ہے. اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمایا کہ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. جب تمہارے مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو اسے چھینک کا جواب دیں. کیا جواب دیں؟ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا جب چھینکنے والا چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا مسلمان بھائی اسے کہے یرحمک اللہ، اللہ کی رحمتوں کا آپ پر نزول ہو، اللہ آپ پر رحم فرمائے. فرمایا پھر وہ چھینکنے والا اس کو جواب دے
یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مسلسل ہدایت کی راہ پر گامزن رکھے اور آپ کے حالات کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ دیکھیں کس قدر دعا کے اندر جامعیت اور خیر خواہی بھری ہوئی ہے۔ جذبہ خیر خواہی اور مخلص ہونا اور مسلمان کے ساتھ سچا ہونا کس قدر اس دعاؤں سے جھلک رہا ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر لازمی حق ہے۔ جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ بیان کیے ہیں، ان میں جب بھی ملیں سلامتی کی دعا دیں، جب بھی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے اسے دعا دیں۔ فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب مسلمان تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو، یعنی جب کوئی تم سے خیر خواہانہ مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کرتے بھی تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہترین مشورے دیا بھی کرتے تھے۔ جس طرح کہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہی روایت ہے، انہیں جب طلاق ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو ہمارے پاس آنا۔ عدت مکمل ہوئی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ مجھے 2 افراد نے پیغام نکاح بھیجا ہے، ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ اور ایک سیدنا ابو جہل رضی اللہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین مشورہ دیا، فرمایا دیکھو معاویہ کے ساتھ تم نہیں رہ سکو گے، معاویہ رضی اللہ عنہ غریب ہیں اور فقیر آدمی ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ تمہیں بہترین ازدواجی زندگی میں رکھ سکیں۔ البتہ جو ابو جہل ہے وہ تھوڑا سخت مزاج آدمی ہے اور اپنی سابقہ بیویوں کی بھی بڑی مار کٹائی کرنے والا ہے، تم اس سے بھی نکاح لو، اور میرا مشورہ لو تم اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی طرف سے انہیں پیغام نکاح بھیج دیا۔ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسامہ کے اندر میرے لیے بڑا خیر اور برکت پیدا کر دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جب خیر خواہی ہم کریں، کسی مسلمان کو اگر کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ ہے تو اسے باخبر کر دیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک شخص فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، وہ کسی مسلمان بھائی کسی سادہ آدمی کے ساتھ قریب ہو رہا ہے، قربت اختیار کر رہا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ آدمی بہت سے پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کر چکا ہے، تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس اپنے مسلمان بھائی کو خبردار کیا جائے، اور یہ غیبت گناہ نہیں بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے کہ بھئی فلاں آدمی سے آپ تھوڑا احتیاط کریں، یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ یہ مشورہ خیر خواہی پر مبنی ہونا چاہیے، اس تیسرے مسلمان بھائی سے اپنی عداوت اور نفرت کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ کسی سے آپ کی نہ بنتی ہو اور آپ سارے مسلمانوں کو یہ کہتے رہیں بھائی اس سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر ہم کسی مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہوئے اسے اس نقصان سے بچائیں گے جس کا اندیشہ ہے، تو پھر یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایسا مشورہ اور ایسی غیبت جو اس تیسرے مسلمان کی گئی، یہ گناہ کا باعث نہیں بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایسے مشورے اپنے مسلمان بھائیوں کو دینے چاہیے تاکہ مسلمان نقصان سے بچ سکے۔ اور جو قوم جس کے افراد ان کے دلوں میں یہ نہ ہو کہ بس میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، باقی میرے مسلمان بھائی
وہ نقصان اٹھائیں، ان کو تکلیف پہنچے، میرا اس میں کیا ہے؟ اگر کسی قوم کے افراد کا یہ ذہن ہے، جس طرح آج ہماری اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ ہر ایک اپنے بھلے کا سوچ رہا ہے، اپنے آپ کو نقصانات سے بچانے کا سوچتا ہے، اپنی خیر خواہی کرتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے، سچا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مخلص ہے، تو پھر وہ قوم، اس کی تباہی اور بربادی وہ دور نہیں ہوتی۔ البتہ جس قوم کے ہر فرد کے دل میں صرف اپنا احساس نہ ہو بلکہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا احساس اور درد ہو، اور سب کے ساتھ وہ مخلص ہو، سچا ہو، خیر خواہ ہو، ایسی قوم عروج اختیار کرتی ہے، ایسی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس سے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ صرف اپنی نہ سوچو، صرف اپنی فکر نہ کرو، بلکہ اپنے ساتھ رہنے والے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہ بن جاؤ اور مخلص ہو جاؤ اور ان کے لیے بھی فکر مند رہو۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ رواں دواں ہیں، ایک چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کی زبانوں کا فہم بھی عطا کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کی آواز سنی جو کہہ رہی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون دے اور انہیں شعور ہی نہیں ہوگا، انہیں علم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے نیچے کوئی ہزاروں چیونٹیاں چل رہی ہیں۔ لہٰذا سارے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس ایک چیونٹی، ایک حقیر سی مخلوق جسے اپنی پوری برادری کی فکر ہے، اپنی پوری قوم کی فکر ہے، جب اسے علم ہوا یا اس نے دیکھ لیا کہ یہ پورا لشکر آ رہا ہے، اللہ نے جب اس کو یہ فہم عطا کیا تو وہ خود نہیں بھاگی کہ میں چلی جاؤں، باقیوں کا اللہ حافظ ہے، میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا سب کا، یہ نہیں سوچا، بلکہ سب کو بلایا، سب کو آواز دی کہ جلدی جلدی داخل ہو جاؤ، کہیں تم رون نہ دی جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولھا، سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز سن کر مسکرا دیے کہ کیا خیر خواہی کا جذبہ ہے، کیا اس کے اندر اپنی قوم کی فکر اور احساس ہے۔ آج اگر ہماری قوم کے اندر اپنے تمام مسلمانوں اور اپنے تمام قوم کے افراد کے لیے یہی فکر اور یہی جذبہ اور یہی سچائی اور اخلاص اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پیدا ہو جائے تو پھر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا احساس کرنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے درد رکھنے والا، یہ فکر ہونی چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے دل میں اپنی پوری قوم کی لیے جذبہ احساس اور درد دل ہو، خیر خواہی ہو، ہر ایک کے ساتھ وہ مخلص ہو اور سچا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح قوم کے ہر فرد کے بارے میں فکر مند ہو، ایک اجتماعی طور پر پوری قوم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے فکر مند رہنا۔ پھر ہے قوم کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے فکر مند رہنا، اس کی بھی دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ ہر ایک کے لیے فکر کرنا کہ فلاں بھائی کہاں ہے، فلاں بھائی کہاں ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ نماز پر نہیں آ رہا، کہیں بیمار تو نہیں، کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، 2-4 دن سے نظر نہیں آیا۔ یہ فکر ہر مسلمان کے دل میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں میں سے ہر فرد کے بارے میں رکھنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے بھی قرآن کریم نے ہمیں ایک واقعہ کے ذریعے سبق دیا ہے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ دربار سجا دیا گیا،
سلیمان علیہ السلام اپنے بادشاہت کے تخت پر تشریف فرما ہیں، قوم کے تمام افراد کو دیکھتے ہیں، انسان بھی موجود ہیں، جن بھی موجود ہیں، پرندے بھی موجود ہیں، دیگر مخلوقات بھی موجود ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا وجہ ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ ہدہد کہاں چلا گیا؟ کیا وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے، یا واقعی اس کا کوئی عذر ہے؟ لمبا طویل واقعہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھیں ایک بادشاہ ہے، لیکن قوم کے افراد میں سے ایک ایک فرد کے لیے فکر مند ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ساتھی ہمارا نظر نہیں آ رہا۔ ایک مخلوق ہے، ایک پرندہ ہے، کیا اس کے بارے میں سوچنا اور احساس کرنا اور پوری قوم کو یہ کہنا کہ وہ ہدہد کہاں ہے نظر نہیں آ رہا۔ یہ احساس اور یہ فکر اور یہ سوچ ہمیں دی گئی کہ ایک مسلمان جہاں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ اور ان کے لیے فکر مند رہتا ہے، وہاں ایک مسلمان اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے سوچ و فکر رکھتا ہے، احساس اور جذبہ خیر خواہی رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کو پوچھنے جاؤ، اس کی تیمارداری کرو۔ یہ حکم بھی انتہا درجے کی خیر خواہی اور جذبہ احساس کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان جب تک زندہ ہے اس کے ساتھ فکر مند رہنا، اس کے ساتھ خیر خواہ ہونا، مخلص اور سچا ہونا، اس کا ہمیں درس دیا۔ فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب مسلمان وفات کر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ فرمایا جو بندہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے 1 قیراط اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے اسے 2 قیراط اجر و ثواب کے ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 1 قیراط مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر 1 قیراط ہے۔ کتنا لمبا اور کتنا طویل پھیلا ہوا یہ پہاڑ ہے جبل احد۔ فرمایا 2 قیراط اجر و ثواب ملیں گے اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اتنے خیر خواہ ہیں کہ اس کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتے ہیں اور تدفین تک قبرستان بھی جاتے ہیں تو آپ کو 2 قیراط اجر و ثواب۔ یہ جذبہ خیر خواہی ہے، احساس ہے، فکر مندی ہے جو دین اسلام نے سکھائی کہ کسی مسلمان کو ذہن سے اپنا نکالنا نہیں، ہر مسلمان کے لیے فکر مند رہنا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اسی خیر خواہی اور اپنے ساتھیوں کی فکر کے ساتھ بھری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ کس قدر جو ہے وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کا احساس کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نماز کے لیے جا رہے تھے، کہیں سے بھائی سے آ رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان لڑکا بکری اس نے ذبح کی ہے اور اس کی کھال اتار رہا ہے، لیکن اسے تجربہ نہیں، کھال اتارنا اسے آتی نہیں۔ جس طرح ہم ابھی عید الاضحیٰ میں دیکھیں گے اناڑی جو کسائی ہیں وہ جو کھیل کھیلتے ہیں جانوروں کے ساتھ، وہ نوجوان بیچارہ ایسے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، فرمایا تنحا، اے نوجوان تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ، حتی اریک، دیکھو میں تمہیں سکھلاتا ہوں کہ جانور کی کھال کیسے اتارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے چمڑے اور اس کے گوشت کے درمیان جس طرح کسائی ہاتھ ڈال کے چمڑا الگ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اندر داخل کیا اور بغل تک آپ کا ہاتھ اندر چلا گیا۔ نماز پہ جا رہے ہیں لیکن ایک مسلمان نوجوان لڑکا اس کی خیر خواہی اسے سکھا دیا کہ بیٹا کھال اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ہاتھ اندر داخل کرنا ہے
چمڑے اور گوشت کے درمیان اس طرح کھال آسانی کے ساتھ اور احسن انداز میں اتر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو ایک ہنر سکھا دیا، اور کتنے عرصے میں؟ 2-4 منٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہنر سکھا دیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہنر والے ہنر سکھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن کتنے ہی بچے جو مختلف کاریگروں کے پاس، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنا روزگار کرتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا بچہ وہ ہمارے پاس کچھ سیکھنا آتا ہے اور ہماری دکان پر لگتا ہے، یا ہم کسی بڑی فیکٹری میں کام کرتے ہو، وہاں کوئی اسٹاف میں سے نیا آ گیا، ہمارے دفتر میں کوئی نیا بھرتی ہو گیا ہے، تو جو سینئر اسٹاف ہے وہ اس قدر بخل کا اظہار کرتے ہیں اور اس قدر بدخواہ بن جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار ہمارا مسلمان بھائی ہے، بیچارہ نیا بھرتی ہوا ہے، اسے کام کا کوئی پتہ نہیں، آفس کے کاغذات کا کوئی پتہ نہیں، دیگر معاملات کا کوئی پتہ نہیں، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کر دوں، اس کے ساتھ خیر خواہی کر دوں، اسے بتا دوں کہ کاغذات ایسے بنانے ہیں، یہ فائلیں ایسے تیار کرنی ہیں، یہ کام اس طرح کرنا ہے، کہ اس مسلمان کی خیر خواہی کر دوں، اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُحْسِنٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا، دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا۔ ایک ہنرمند، ایک مکینک، اس کے پاس لڑکا کام کرنے آتا ہے، اگر وہ گاڑی بنانے کی، بائک بنانے کی، بائک کا کام کرنے کی شوق ہے، وہ اس بچے کو 6 مہینے تک صرف ٹائر کھولنے پر لگایا رہتا ہے۔ اسے سکھاؤں گا تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، بھاگ جائے گا، ادھر میری گالیاں کون برداشت کرے گا، میں کس کو ذلیل کروں گا، کس کو ڈانٹوں گا، کس سے لڑوں گا۔ 6 مہینے، سال، 2 سال ہو جاتے ہیں، ان کو ہنر نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یہ احساس نہیں، یہ کسی بیوہ ماں کا یتیم بچہ ہے جس کی ماں اسے ٹفن بنا کر دیتی ہے صبح، اور یہ خواب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ ماہر مکینک بنے گا یا ماہر بنے گا اپنے ہنر کا، اور کمائی کرے گا اور اپنا کاروبار کرے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اپنی یتیم بہنوں کا کی شادی کا بندوبست کرے گا، ان کے ہاتھ پیلے کرے گا۔ یہ ماں خواب دیکھ رہی ہے، اور آج میرے جیسا ظالم اور بدخواہ ہنرمند اور کاریگر وہ اس بچے کو ہنر سکھانے کے لیے تیار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں خیر خواہ جاؤں، میں قربان جاؤں، ہم سب کی جانیں مال، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ کوئی آپ کا وہ پیشہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک نوجوان کھڑا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منٹ میں ہنر سکھا دیا کہ بیٹا ہٹ جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ چمڑا کیسے اتارا جاتا ہے۔ یہ جذبہ خیر خواہی، یہ احساس ہے، یہ کسی کے ساتھ مخلص ہونا ہے، سچا ہونا ہے۔ اپنا ہنر سکھاؤ ان بچوں کو، انہیں اپنے پاؤں پر جلد از جلد کھڑا کرو، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کے بھی پیچھے جو ہے اپنا ماں، بہن، بھائی چھوٹے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جان کمائیں گے، ہمارے بھائی جان اچھے کاریگر بنیں گے، ہمارے بھائی جان اچھے مکینک بنیں گے، وہ بھی اپنی شاپ لگائیں گے اور وہ بھی اچھا کمائیں گے۔ اس کا وہ خواب دیکھ رہی ہے، 3 بہنیں اور بیوہ ماں خواب دیکھ رہی ہے، اور ہماری بدخواہی اور ہماری خود غرضی اور اپنی لالچ اور اپنا حرص اور اپنی روح کو تسکین پہنچانے کا جذبہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احساس کرنے والے تھے اپنے عام طور پہ ساتھیوں کو۔ مشہور حدیث ہے، سنتے اور سناتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دعوت میں شریک ہوا، میزبان نے پیش کیا گوشت، اور گوشت کے اندر
کدو کے پیس کے ٹکڑے کاٹے رکھے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑے پسند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے کھا رہے تھے. جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کے بعد سے میں بھی اب کدو کو پسند کرتا ہوں اور شوق سے کھاتا ہوں کہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ جو ہے وہ ڈش ہے. اب اس حدیث پر تھوڑا غور کریں، خیر خواہی کے انداز میں سوچیں کہ اس سالن کے اندر دو چیزیں تھیں، گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت سے زیادہ کدو پسند تھے؟ نہیں، کدو پسند تھے آپ سب کو، لیکن زیادہ پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت تھا. اور ہر ایک ذی شعور آدمی سمجھتا ہے کہ سبزی کے مقابلے میں گوشت ہر ایک کی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. حدیثوں میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے گوشت کھاتے ہیں. ایک اور حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں گئے، وہاں بھی جن نے میزبان نے دعوت کی تھی انہوں نے آپ سب کے سامنے گوشت پکا کر رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے تفریح اپنے ساتھیوں سے کہا لگتا ہے صاحب خانہ کو علم ہو گیا ہے کہ گوشت ہماری فیوریٹ ہے، گوشت ہماری فیوریٹ ڈش ہے، اسی لیے اس نے گوشت پکایا ہے اور ہماری دعوت کی. تو گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اور حدیثوں میں آتا اللہ کے رسول بڑے شوق سے جو ہے دستی کا گوشت جو ہے اتنا کھایا کرتے، اور اچھے طریقے سے گوشت والی ہڈی کیا اپنا لے کر اسے کیا اپنے دانتوں سے نوچ کر بھی بڑے شوق سے کھایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کدو تلاش کرنا اور زیادہ وہ کھانا اور گوشت کی بوٹیاں کم کھانا یا چھوڑ دینا، یہ اپنے ساتھ کھانے والے کے ساتھ خیر خواہی اور اسے ترجیح دینا کہ میرا خادم انس وہ بھلے بوٹیاں کھائے، وہ بھلے زیادہ گوشت کھائے اور میں کدو کھاؤں. آج ہمارے ساتھ تو کوئی ایک پلیٹ کے اندر کھا کے دیکھے تو ساری خیر خواہی کا ہمارا جذبہ سامنے آ جائے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پلیٹ کو گھماتے جائیں اور بوٹیوں کو اپنے سامنے لاتے جائیں. یا اگر 4 5 بوٹیاں ہیں تو 3 پہ میرا حق ہونا چاہیے، اس کو 2 ملنی چاہیے. جذبہ خیر خواہی کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دے دو، آپ 2 کھائیں. اللہ سے اجر کی امید رکھو. اس جذبہ خیر خواہی اور اپنے مسلمان کے ساتھ مخلص ہونا، بھائی کے ساتھ سچا ہونا اور خیر خواہی کرنے کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہے. اللہ اکبر. غزوہ بدر میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر شریک ہیں سواری میں. سواریاں بھی کم ہیں، ایک اونٹ پر 2 3 افراد کی باری ہوتی تھی. 2 آدمی پیدل چل رہے ہیں، ایک آدمی اونٹ پہ سوار ہے. پھر 2-4 کلومیٹر کے بعد وہ اترتا ہے، دوسرا آدمی چڑھتا ہے. فرمایا میں علی، ابو لبابہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ختم ہوئی، آپ سب نے اترنا چاہا تو ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ ہماری طرف سے بھی سوار ہو جائیں، ہم اپنی باری آپ کو ہبا کرتے ہیں، ہم پیدل چلتے ہیں، آپ جو ہے وہ سوار رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں تم سے زیادہ اجر و ثواب سے بے پرواہ ہوں. کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کی مجھے ضرورت نہیں؟ تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں اور میں تم سے بڑھ کر کوئی اجر و ثواب سے بے پرواہ بھی نہیں. باری برابر ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر خواہی. صحابہ کرام پیشکش کر رہے ہیں، اور صرف پیشکش کو ہماری والی پیشکش نہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان سے ہی پیشکش کر رہے ہو، نہ بلکہ دل کے اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار رہنے کی پیشکش کر رہے ہیں. خود پیدل چلنا چاہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوے میں شریک ہونے والے مسلمان میں سے کوئی شخص جب اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے اور اپنے چیف کمانڈر کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے اور اپنی
عمدہ چیز اللہ کی راہ میں اس غزوے میں شریک کرتا ہے، تو اپنا اس کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہے، اور وَيَأْسَرَ الشَّرِيكَ اپنے ساتھی جو شریک ہوتے ہیں غزوے میں ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ فرمایا ایسا مجاہد فی سبیل اللہ جو یہ 4 کام کرتا ہے، اس کا غزوے کے اندر سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یأسر الشریک، اپنے ساتھ شریک جو ہیں، اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ وہ آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ خاص طور پر ایسے دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری، مسلمان بھائیوں کا پریشان ہونا، اور دوسری طرف ہمارے عیش و عشرت، ہمارے مزے، ہماری جو ہے شوق پورے نہیں ہو رہے، ہم اچھے سے اچھا پہننا چاہتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانا چاہتے ہیں، اور جو ہے اپنا پیسے لٹانا اور عیش و عشرت والی زندگی چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلمان بھائی وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہوں، پریشان ہوں، زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہو، اور ہم مزے کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں بہترین آئیڈیا۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، مشہور واقعہ ہے، مدینہ میں میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں صحابہ کرام کے پاس، ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے جس کا مالک ایک یہودی ہے، اور وہ مسلمانوں کو وہاں سے پانی بھرنے نہیں دیتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑی مہنگی قیمت میں اپنے جیب سے وہ پیسے ادا کیے، وہ کنواں خریدا۔ کنواں خرید کر یہ نہیں کہا کہ بھائی تم جس نے پانی پینا ہے وہ پی لیا کرے آ کر یا بھر لیا کرے، نہیں، فرمایا یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، سب کی آس ہے، عثمان کی ملکیت نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ جس طرح ایک عام مسلمان کا اس میں حق ہے، عثمان کا بھی ویسا ہی حق ہے، یہ اب عثمان کی ملکیت نہیں، یہ خیر خواہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا ابا ذر اذا طبخت مرقدا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانا، اے ابو ذر جب تم کوئی سالن بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ کر دیا کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کھا پی رہے ہو، کئی ڈشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اور برابر میں تمہارا پڑوسی اور اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے مناسب چیز نہ ہو، وہ فقر و فاقہ کا شکار ہوں، اور وہ 2 ٹائم مشکل سے کھا رہے ہوں، اور ہم 4-4 5-5 ٹائم کھا رہے ہیں، ناشتے الگ ہو رہے ہیں، پھر جناب 11-12 بجے الگ سے کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر دوپہر کو 3 بجے کچھ اور ہو رہا ہے، پھر شام کو 5-6 بجے چائے کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے، پھر رات کو آؤٹنگ ہے اور جو ہے اپنا ہوٹلنگ ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اپنے ساتھ میں پڑوسی کا کوئی فکر نہیں۔ فرمایا پانی زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، دیکھو تلاش کرو اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جماعتی نمازی بھائیوں میں کہ کون ہیں جو واقعتاً مستحق ہیں، اور ان کی آمدنی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی کیا کام کرتا ہے اور وہ کیا کماتا ہوگا، اور کیسے اپنی ضروریات پوری کرتا ہوگا، کس قدر ضروریات ہے اور کس قدر مہنگائی ہے، اور کس قدر جو ہے وہ کمائی کا کم ہونا ہے، آمدن کم ہے، کیسے یہ بیچارہ اپنی زندگی گزارتا ہوگا، اپنا اور اپنے بچوں کا کیسے پیٹ پالتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پڑوس میں جاؤ، یہ سامنے والے گھر سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لاؤ۔ بیٹا کہتا ہے امی نمک تو پڑا ہے اپنے پاس، کہا بیٹا تم لے آؤ۔ گیا، نمک تھوڑا سا مانگ کر لے کر آیا۔ والدہ سے پوچھا کہ یہ ایسا کام کیوں کیا آپ نے جب ہمارے پاس نمک پڑا ہے، ہم کسی اور سے سوال کریں؟ فرمایا یہ سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ان دو لوگوں کے دلوں سے شرمندگی کو دور کرنا چاہتی ہوں میں۔ کبھی کبھی وہ بیچارے کچھ مانگنے آ جاتے ہیں کہ تھوڑے پیاز دے دو، تھوڑے ٹماٹر دے دو، کوئی اور چیز اگر پڑی ہے تو دے دو، تھوڑا آٹا دے دو۔ ہم ان کو دیتے جائیں گے، ان سے ہم کچھ نہیں مانگیں گے تو ان کو احساس اور ندامت ہوگی، شرمساری ہوگی،
وہ بیچارے ضرورت کے باوجود نہیں مانگ سکیں گے. اور نمک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ہم بھی کبھی کچھ ان سے مانگ لیں تاکہ جب ان کو ضرورت پڑے تو ان کو مانگتے ہوئے شرمساری ہو. ایسی ماؤں کی قوم کو ضرورت ہے, ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو ایسی تربیت کرے بچوں کی, ایسی تربیت کرے. ایسی ماؤں کی ضرورت ہے قوم کہ احساس سکھائیں اپنے بچوں کو, ہمدردی سکھائیں, اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے خیر خواہی سکھائیں. یہ اصل دین ہے. الدین النصیحہ, دین نام ہے. مخلص ہو جاؤ, سچے ہو جاؤ, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہ بن جاؤ. اشعری قبیلے کے لوگوں کی یہی عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی. فرمایا کہ اشعری قبیلے والے چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں, جب بھی خاندان کے کسی فرد کو دیکھتے ہیں اس کے پاس کھانے پینے کے لیے مشکلات ہیں تو ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. خاص طور پر سفر کے اندر جو کچھ بھی زیادہ راہ ہوتا ہے ایک بڑی چادر بچھا کر سارا اس میں ڈال دیتے ہیں. کوئی تھوڑا لاتا ہے, کوئی زیادہ لاتا ہے, کوئی کچھ نہیں لاتا, سارا مکس کر کے پھر ساری قوم کے افراد آپس میں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں تاکہ کسی کو شرمساری نہ ہو. یہ قوم کے لیے ان کا جذبہ ہے. اور اللہ کے رسول نے اتنا پسند کیا ان کے کام کو, فرمایا ہم منی وانا منہم, وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. یہ جملہ عربی زبان میں انتہائی محبت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کیا مانا؟ حسین اور میں ہمارے اجسام تو الگ ہیں لیکن ہم یکجاں ہیں, ہم سمجھو ایک ہی ہیں. فرمایا اشعری قبیلے والے بھی مجھ سے ان کا گہرا تعلق ہے ان کی اس صفت کی بنا پر, ان کی اس خصلت کی بنا پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث, فرمایا کہ ایک شخص جو تاجر تھا اور اس کی عادت تھی لوگوں کو قرض پر چیزیں دیا کرتا تھا, سامان دیا کرتا تھا, لیکن جب ادائیگی کا وقت آتا اپنے لڑکوں کو بھیجتا اور کہتا فلاں 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 جو مقروض ہیں ان سے پیمنٹ لے کر آؤ, اور انہیں کہتا جو آسانی سے دے سکے ان سے لے آنا, جو تنگ دست ہو اسے مہلت دے دینا, اور جو نہ دے سکتا ہو اسے درگزر کر دینا, اسے معاف کر دینا. حدیث میں لفظ ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں تھی. جب وہ فوت ہو گیا اللہ کے حضور حاضر ہوا, اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ یہ بندہ جو لوگوں سے درگزر کرتا ہے میں درگزر کرنے کا زیادہ حقدار ہوں. فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ, اللہ نے اس کے سارے گناہ درگزر کر دیے اور اسے بخش دیا. کہ اسے غریبوں کا اور تندرستوں کا احساس ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب کچھ بخش دیا. مہاجرین اور انصار کا معاملہ ہمارے سامنے. انصار نے اپنی زمینیں, اپنے گھر, اپنے کاروباروں میں اپنے مہاجر بھائیوں کو شریک کر دیا. یہ اخوت اسلامی ہے, یہ اخوت اسلامی ہے. اس قدر احساس اور جذبہ خیر خواہی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم مسلمانوں کو, مومنوں کو دیکھو گے ایک دوسرے سے محبت کرنے میں, ایک دوسرے پر رحم کرنے میں, ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے جسد واحد ہو, ایک جسم ہو. اس کے کسی بھی حصے میں, کسی بھی عضو میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے. سر میں درد ہے پورا جسم بخار محسوس کرتا ہے, ہاتھ میں تکلیف ہے پورا جسم, پاؤں میں تکلیف ہے, چوٹ لگی ہے پورا جسم بخار محسوس کرتا ہے اور جاگتا رہتا ہے, بیداری کرتا ہے اور پریشان رہتا ہے. اس طرح مسلمان مومنوں کو تم دیکھو گے ایک مومن تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے تو دیگر مومن اس کا احساس کرتے ہیں, اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. علماء کرام نے اسی لیے الدین النصیحہ حدیث کا ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے. فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غم زدہ ہونا, یہ معنی ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ خیر خواہی نصیب فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا